آج میں خاص طور پہ ایک تو ابتسام کو، جو ماشاءاللہ ایک ہیرو ہے، کیونکہ میں نے جب اس کی فوٹیج دیکھی کہ ایک عام آدمی دیکھ رہا بندوق اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے باوجود وہ پکڑ رہا ہے، میں تو پہلے اس کو سلام کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں اس طرح کا جذبہ ہے، یعنی ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے اور وہ بچانے کی کوشش کر رہے تھے. اور میں تو اس کو اب میں کیا کہوں گے، شکر ہے، میں تو اس کی والدہ کا بھی شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ایسے اپنے بیٹے کو تربیت کی ہے. دوسرا جو سب سے بڑی ٹریجڈی تھی وہ معظم شہید کی تھی، اور وہ ہم سب سے دیکھی نہیں گئی وہ تصویریں کہ 3 بچے اس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور باپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پوری ذمہ داری ان بچوں کی ساری زندگی تک لیں گے. اب میں اپنی ساری قوم سے جو 2-3 آج باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ، اب ہماری مارچ رکے گی نہیں، ہماری حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے وہ رکے گی نہیں، وہ انشاءاللہ اور زور پکڑے گی. کیونکہ یہ جو اس کے بعد ہوا، اب میرے ذہن میں کوئی شک نہیں کہ جب تک اس ملک کے اندر ہم انصاف نہیں لے کے آئیں گے، ہم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوں گے. اور ہم حقیقی طور پہ جب تک آزاد نہیں ہوں گے، یہ ملک میں خوشحالی نہیں آنے لگی. یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ جنگل کا قانون ہو اور ملک خوشحال ہو جائے، خواب کے اندر تو ایسے ہو سکتا ہے، یا لوگ خواب دکھا سکتے ہیں، لیکن جو دنیا کا معاشرہ ترقی کرتا ہے وہاں سب سے پہلے انصاف قائم کرتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا، پھر اس کے بعد خوشحالی آئی. عدل اور انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے. اور کیا ہوا اس کے بعد؟ جو مجھے پتہ ہے، یہ میجر جنرل فیصل اس کے پیچھے تھا. مجھے پتہ ہے کہ جب سے میجر جنرل فیصل آیا اور ساتھ اس کے فہیم آیا ہے، انہوں نے تب سے ہمیں اس طرح دہشت گردوں کی طرح انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا. یہ ہمیں پتہ ہے ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. بلوچستان میں انہوں نے دہشت گردوں کو کہتے تھے جی بڑا یہ تکڑے ہیں. اللہ معافی دے کہ اگر یہ اس طرح کے لوگ ہیں، دہشت گردی کم نہیں ہوگی، ان کے حرکتوں سے دہشت گردی بڑھے گی. جو ہمارے سے انہوں نے کیا ہے، جو صحافیوں سے کیا ہے، جو ارشد شریف سے انہوں نے کیا ہے. ارشد شریف کی مجھے پتہ ہے، ارشد شریف جب مجھے کہہ رہا تھا کون کون اس کو دھمکیاں دے رہا تھا جو ملک سے باہر گیا ہے، اور ارشد شریف میں بعد میں بات کروں گا. اس سے پہلے اعظم سواتی سے جو انہوں نے کیا، یہ جب سے یہ آیا ہے میجر جنرل فیصل، تب سے صحافیوں کو، سوشل میڈیا کو، ٹی وی چینلز کو دھمکیاں کہ جی عمران خان کی پروجیکشن نہیں کرنی. اور تب سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اب ہمیں جس طرح دہشت گردوں کو خوف دلاتے ہیں، دہشت دلاتے ہیں، وہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. یہ جو ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہو رہی، میں پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہوں، میں سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں، میں اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکا کیونکہ میجر جنرل فیصل کا نام آ گیا. یہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کے اوپر پاکستان کے قانون نہیں لگتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ جی ہماری فوج کی توہین ہو گئی. فوج کی توہین تب ہوگی اگر فوج ایکشن نہیں لے گی. توہین تب ہوگی جب ایک ادارہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھے گا. جب وہ یہ کرے گا کہ ایک پرائم منسٹر کا اگر ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوتی، میں سوال پوچھتا ہوں کہ عام آدمی کی کیا حیثیت رہے گی اس ملک میں؟ ایک عام آدمی سے جب کوئی ظلم کرتے ہوں گے یہ لوگ، تو وہ کیا کرتا ہوگا؟ وہ کدھر جاتا ہوگا؟ اور یہ جب تک یہ جنگل کا قانون رہے گا، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہم آزاد نہیں ہو سکتے. انصاف حقوق دیتا ہے، حقوق انسان کو آزاد کرتے ہیں. یہاں تو پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر کے حقوق نہیں ہیں. میں ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکتا اس میجر جنرل فیصل پہ، ان کے اوپر نہیں کر سکتا. یہ جو پرائم منسٹر اور یہ جنہوں نے، میں پھر سے کہوں، ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے لوگوں کو قتل کیا تھا، جن کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی کہانیاں ہیں، اگر ان کے اوپر ہم نہیں کر سکتے تو فائدہ کیا؟ کیا وہ جو لڑکا، وہ جو
جس نے اپنے بیان بدلے ہیں، اور کیا وہ لگتا تھا دینی انتہا پسند؟ اسے ذرا دیکھیں، کیا وہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے، کیا وہ اتنا کوئی دینی آدمی لگتا تھا کہ وہ جا کے کسی کو گولی مار دے گا؟ اور اس کو جس طرح طوطے کی طرح پڑھایا گیا ہے، سبق پڑھائے گئے ہیں، اور پھر جیسے ہی پتا چلا، اور جو ہم نے تو اوپر سے ہمارے گولیاں گزری ہیں، کہ جیسے ہی واضح ہو گیا کہ دوسرا شوٹر تھا، اس کا مطلب یہ جو سارا پروگرام بنایا ہوا تھا سپٹمبر میں کہ دینی انتہا پسند عمران کو قتل کرے گا کیونکہ اس نے توہین کر دی، وہ سارا ختم ہو گیا۔ اور میں اس لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آج مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں سر، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آج پاکستان پہ۔ قوم آپ کی طرف اب دیکھ رہی ہے۔ قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ اپنی درج نہیں کروا سکتا، جو اس کا حق ہے۔ انویسٹیگیشن ہو، اس کے بعد پتہ چل جائے کہ کیا جو ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں اپنے سارے جو مجھے پورا پتہ ہے کہ یہ پلان کب سے بنا، کیسے بنا، وہ ویڈیو کس نے نکالی، کس ایجنسی نے وہ ویڈیو نکالی، کون سے ایجنسی کے ساتھ یہ جو وقار ستی ہے اس نے اس کو اٹھایا، پھر کس طرح وہ پی ٹی وی نے 4 دن چلائی، اور پی ٹی وی 4 دن اس طرح کی چلا رہا ہے ویڈیو، اشتعال دینے کے لیے اور پلان کرنے کے لیے کہ جب یہ قتل کریں گے تو کہیں گے جی تو اس نے بڑی توہین کر دی مذہب کی۔ اور اس کے بعد یہ جو نون لیگ کی، یہ جو وہ دونوں مریم، دونوں جھوٹی، اور پھر یہ جو جاوید لطیف، انہوں نے جو پریس کانفرنس کرتے ہیں، میں تب سے لگا ہوا ہوں کہنے کہ ان کا پلان بنا ہوا تھا کچھ اور۔ ان کو کوئی دین سے تعلق نہیں ہے۔ چوروں کو دین سے تعلق نہیں ہوتا، چوروں کو صرف چوری بچانے سے تعلق ہوتا ہے۔ جب چور دین کی باتیں شروع کر دیں کہ جی دین سے توہین ہوگی، تو پیچھے کوئی اور گیم تھی، اور وہ واضح ہوگی کہ تھی۔ اور ان کے ساتھ مل گیا تھا یہ میجر جنرل فیصل، اور اس کی ٹیم نے پوری طرح یہ سارا کچھ انہوں نے پلان کیا، سارا اسکرپٹ کے مطابق گیا۔ اور اللہ کا کرم ہے، زندگی موت جس کے ہاتھ میں ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک میں بناتا ہوں، اس نے بچا لیا۔ اور میں چیف جسٹس چاہتا ہوں صاحب کہ آپ اس کے اوپر ایکشن لیں۔ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہاں شہباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی جب سے یہ فیصل آیا ہے، اور وہ شہباز گل اس کا نام لیتا ہے، اس کے نیچے لوگوں نے کی، کچھ نہیں ہوا۔ یہاں اعظم سواتی سے جو کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی، اس سے جو کیا، ساری دنیا میں بدنامی ہوئی پاکستان کی، کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا گیا۔ اور جب اعظم سواتی کی وہ جو ویڈیو کے سیٹ نکلا ہے، ایک یعنی ملک سوچتا ہے کہ ہم اس سے نیچے گر سکتے ہیں۔ میں چیف جسٹس صاحب پوچھتا ہوں، اس سے نیچے گر سکتی ہے قوم؟ ہماری تو ہے ہی اسلامک سوسائٹی۔ میں مغربی سوسائٹیز کو کے اندر سے جانتا ہوں، وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی ویڈیو نکال کے اور اس کی بیوی کو بھیجیں۔ تو ہم کتنا نیچے گر چکے ہیں۔ کب آپ اس ملک کا انصاف کا نظام ہمیں پروٹیکشن دے گا، ہماری حفاظت کرے گا؟ وہ کب وہ وقت آئے گا؟ اور یہ اگر گولی کامیاب ہو جاتی، یہ مجھے مار دیتے، تو مجھے بتائیں، ایک ہی تو جماعت ہے اس وقت ملک میں جو سب سے بڑی پبلک کے اندر ہے، فیڈرل پارٹی ہے، تو ان کا تو پلان یہ تھا کہ وہ تتر بتر ہو جائے۔ تو یہ تو دشمن چاہتے ہیں پاکستان کے۔ تو اس لیے میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ 4 چیزیں چیف جسٹس صاحب آپ کو دیکھنی پڑیں گی۔ میری ایف آئی آر، اور اب واضح ہو گیا کہ 2 شوٹر ہیں کیونکہ وہ فرینزکس میں نکلا ہے، تو اس کا مطلب کہ جو انہوں نے کہا تھا ایک ہی آدمی نے اور دینی انتہا پسند، وہ ختم ہو گئی بات۔ نمبر 2 اعظم سواتی، اس کے اوپر پوری تحقیقات ہوں۔ اور نمبر 3 جو ارشد شریف سے ہوا ہے، جو ارشد شریف سے ہوا ہے، جو ویڈیو دکھائی گئی ہے ٹی وی پروگرام پہ کل، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ٹی وی اینکر کے پاس کیسے ویڈیو آ گئی، جبکہ اس کی والدہ جو پوسٹ مارٹم کے ریزلٹس مانگ رہی ہیں ان کے پاس تو نہیں آئی، ٹی وی اینکر کے پاس کیسے آ گئی؟ اور میرا نمبر 2 سوال یہ ہے کہ کون اس کی تحقیقات کرے گا؟ کون اب کینیا سے کیوں نہیں انہوں نے کینیا فوری طور پہ لیٹر لکھا کینین اتھارٹیز کو، گورنمنٹ کو لکھنا چاہیے پوچھنے کے لیے کہ شروع کا تو بیان یہ تھا کہ جناب وہ رانگ آئیڈینٹی پہ مارا گیا ہے، اور اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ ایک
پلان کر کے تشدد کیا اس کے اوپر، اس کے بعد گولی ماری گئی۔ تو جب تشدد کیا، وہ کون تھا جس کو سب سے زیادہ تکلیف تھی ارشد شریف کی رائٹنگ سے، اس کی تحقیقات، اس کی جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، کون تھا جس کو خطرہ تھا اس سے؟ کون تھا جس کو اتنا غصہ تھا کہ پہلے اس کے اوپر تشدد کرو پھر اس کو قتل کرو؟ یہ چیف جسٹس صاحب، یہ صرف سپریم کورٹ کر سکتا ہے۔ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے اب۔ انویسٹیگیٹو ایجنسیز ان قاتلوں کے، ان چوروں کے، مجرموں کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ جو آرمی آفیسر ہے، اس کے اوپر کس کو اب اعتماد ہے؟ مجھے پتا ہے انہوں نے کور اپ کیسے کیا، مجھے پتا ہے کہ آتے ساتھ ہی پنجاب پولیس کو کس نے کنٹرول کر لیا۔ گورنمنٹ ہماری ہے، ہم ہیں پنجاب کے اندر، ہماری حکومت ہے، وہ پولیس کہیں اور سے کنٹرول ہو رہی ہے، اور اب پولیس سے میں ایف آئی آر نہیں رکوا سکتا، اور پھر کون سے کس نے جا کے اس کی ٹیپ ریلیز کی؟ یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ ہم سر بنانا ریپبلک بننے جا رہے ہیں۔ بنانا ریپبلک کے اندر ادھر کوئی انصاف نہیں ہوتا، اس لیے وہ بنانا ریپبلک ہے۔ وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے، اور یہ جنگل کا قانون بننے جا رہا ہے، اور اس وقت یہ ملک کو بچانا ہے آپ نے۔ دیکھیں، ملک اس وقت اداروں کے اندر، قوم جو ہے وہ اداروں کے اندر اعتماد کھو بیٹھی ہے، اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک اداروں کے بغیر نہیں چلتا، ادارے ملک کو چلاتے ہیں۔ مغرب میں اور ہمارے میں اور ڈیولپڈ ملک اور غریب ملکوں میں فرق ہی یہ ہے کہ ان کے ادارے مضبوط ہیں، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ یہاں مذاق بنا ہوا ہے کہ جی ایک آپ نے آفیسر کے اوپر ہاتھ رکھ، جی ڈی جی آئی ساری فوج کو بدنام کر دیا۔ یعنی یہ اگر سوچ آ جائے جس معاشرے میں، مجھے بتائیں اس سے زیادہ تو دشمن اداروں کا اور ملک کا ہو ہی نہیں سکتا کہ جی ہمارے ادارے کا نام ہی نہ لیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیچھے تھا فیصل، مجھے پتا اس نے سارا کروایا ہے، مجھے پتا اس نے ماسٹر مائنڈ کیا سب کچھ، کیونکہ میں 3.5 سال پرائم منسٹر تھا، میرے نیچے تھی ایجنسیز، مجھے پتا ہے کیسے چلتی ہیں ایجنسیز، مجھے اندر سے انفارمیشن آ رہی تھی۔ اور میں اگر ملک کا ایکس پرائم منسٹر ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکتا، اور اگر یہ کہنا کہ جی عمران اپنا سیاست چمکانے کے لیے کر رہا ہے، مجھے سیاست چمکانے کے لیے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت سارے پاکستان کے اندر کہیں چلے جائیں، ایک اگر پارٹی کبھی بھی اتنی مقبول ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، وہ آج یہ پارٹی ہے۔ اور وہ یہ نہیں کہ میں نے کوئی بڑے کارنامے دیے ہیں، وہ ان چوروں کو دیکھ کے قوم ہماری طرف آ گئی ہے، اور اسی لیے ہمیں ضرورت نہیں پڑی کہ کسی کے اوپر الزام لگائیں تاکہ میری سیاست اوپر چلی جائے۔ یہ ملک کا مسئلہ ہے، اور چیف جسٹس صاحب یہ ملک کی فیوچر کا مسئلہ ہے، اور یہ فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس ملک کی عدلیہ کے اوپر ساری قوم دیکھ رہی ہے۔ اس وقت لگتا ہی ہے کہ بس یہ جو چاہے گا، یہ فیصل جیسے لوگ جو چاہے گا، ان کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا، اور یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے۔ ملک تب تکڑے ہوتے ہیں، میں پھر سے آپ کو کہوں، جدھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے۔ اور میں آخر میں خاص طور پہ پاکستان کی وکلا کمیونٹی کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ وکلا یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب ان کی ذمہ داری ہے رول آف لا، قانون کی حکمرانی قائم کرنا پاکستان کی وکلا کمیونٹی کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں۔ ہر وہ آدمی جو اس ملک میں رول آف لا چاہتا ہے، اور رول آف لا کے بعد ہی حقیقی جمہوریت آتی ہے، اور حقیقی جمہوریت ہی حقیقی آزادی ہوتی ہے۔ یہ سب اکٹھے چلتے ہیں، اس وقت کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ تو میں وکلا کے اوپر بھی آج ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں امید لگاتا ہوں کہ آپ اپنا رول پلے کریں گے، اور میں اپنے سارے جو آج لوگ آئے ہیں اور جو آج جدھر سے ہماری مارچ شروع ہو رہی ہے، میں آج سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ عمران خان کے لیے نہیں ہو رہا سب کچھ، یہ آپ سب کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ اس ملک کے مستقبل کی جنگ ہے، یہ اس قوم نے جیتنی ہے۔ آزادی قومیں اپنی آزادی کی جنگ جیتتی ہیں۔ عمران خان تو میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں، لیکن آپ سب نے اس میں شرکت کرنی ہے، کیونکہ مستقبل آپ کا ہے اور آپ کے بچوں کا ہے،
اور جب تک کہ ایک قوم اپنی آزادی چھینتی نہیں ہے، آزادی کوئی پلیٹ میں نہیں دیتا، تو اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے۔ میں تیار ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں اس کی پوری جدوجہد کروں گا، جب تک میں زندہ ہوں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور میں انشاءاللہ پنڈی پہنچوں گا، اور جب یہ قافلہ انشاءاللہ پنڈی پہنچے گا میں ان کو وہاں ریسیو کروں گا، اور میں سارے پاکستان سے اپنے لوگوں کو انوائٹ کروں گا، سب کو کہوں گا آئیں، کیونکہ یہ اس وقت جو اس ملک کی حقیقی آزادی میں شرکت نہیں کرتا، وہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ نے ہمارے دین کے اندر یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ظلم اور نا انصافی کے آپ مقابلہ کرو، جس کو کہتے ہیں جہاد۔ یہ اللہ کا ہوتا ہے، آزادی کے لیے کھڑے ہونا یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں، اور امر بالمعروف کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ جو چور سارے اکٹھے ہو گئے اور اوپر بیٹھ گئے ہیں، قومیں چوروں کے خلاف اور کرپشن کے خلاف لڑتی ہیں، کوئی ایک آدمی نہیں کچھ ٹھیک کر سکتا۔ تو میں ساری قوم کو آج دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس مارچ میں شرکت کریں، اور انشاءاللہ جب میں پنڈی جس دن میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ نے سب نے پنڈی آنا ہے اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔